السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، توحید ایک ایسی دولت ہے جس سے ہر تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں پناہ لیے ہوئے تھے تو اس وقت ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہا، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام تھے تو تب انہوں نے یہی کہا، لا الہ الا انت، پھر بھی وہی توحید کی پکار ہے کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے، قیدیوں کو نصیحت کرنے لگے تو یہی بات انہوں نے کہی، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں۔ اصحاب کہف غار والے جب مشرکین سے تنگ آ کر غار میں پناہ لینے کا انہوں نے سوچا تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ان کے تعلق سے نقل کی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ توحید وہ دولت ہے جو ہر تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی میری روزی، آپ کا اور میرا امن، ساری چیزیں وسعت، خوشحالی، استقرار، غلبہ اور طاقت میں بدل جاتے ہیں۔ تو آئیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں، اسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اسی کے سامنے سربسجود ہو جائیں۔ وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے، وہی خالق حقیقی ہے، وہی سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ سحاء اللیل والنہار، دن رات وہی دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ اسی اللہ سے ہم مانگیں، توبہ کریں، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔